بزم رسول میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل رسولنا علی العالمین جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى ابْنِهِ الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ الْجِيلَانِ مُحِيِّ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، اور یا رسول اللہ ہزار بار بوشویم دہن زمشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ آئیے موراب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں نذران درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ بہت اچھوتے انداز میں آپ نے محب گرامی شاعر اہل سنت جناب عقیل الرحمن صاحب سے نعت نبی سماعت کیا۔ مجھ سے پہلے ہماری جامعات کی علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ناجل القادری صاحب قبلہ کا بیان ہوا۔ ناظم اجلاس حضرت حافظ و قاری نبیل صاحب قبلہ نے میرے تعلق سے کچھ الفاظ ایسے کہے جس کا میں بالکل مستحق نہیں ہوں۔ خطیب اعظم ہندوستان مجھ جیسے ناعلم کو کہنا غیر مناسب ہے۔ میں کچھ نہیں، نہ علامہ نہ مفتی، میں اپنے نبی کا چپراسی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ جامعہ قادریہ مدینہ العلوم میں حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ 3 حفاظ کرام آج اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بنائے، اور عامل قرآن کے ساتھ عالم قرآن بنائے، دین کا سپاہی اور نبی کا غلام بنائے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہی کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے ہاتھوں میں اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا۔ اس محبوب کا دامن عطا فرمایا جو سید المرسلین بھی ہے
اور سید الانبیاء بھی، جو باعث تخلیق انسانیت بھی ہیں اور باعث تخلیق کائنات بھی ہیں۔ وہ پیغمبر اعظم جن کے طلبوں کا کوئی جواب نہیں، جن کے جلووں کا کوئی جواب نہیں، جس کے زلفوں کا کوئی جواب نہیں، جس کے چشمہائے لاجواب کا کوئی جواب نہیں، وہ نبی اعظم جن کی شان یہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے زباں آور، بڑے بڑے شعرا جب آتے ہیں تو آ کر کے یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ ذات مقدس جن کی بارگاہ میں عاشق اعلیٰ، عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام عشق محبت تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا فی عطسم و سخاکا اتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا فی عطشن، آقا ہم پیاسے ہیں، شدت پیاس سے بے چین ہیں، پیاس سے مضطرب ہیں، لیکن فرماتے آقا ہم پیاسے ضرور ہیں، پیاس سے بے چین ضرور ہیں، پیاس کے لیے طلب ضرور ہے، لیکن آقا ہم پیاسے ہیں، پانی کے پیاسے نہیں، پانی کے لیے بے قرار نہیں، پانی کے لیے مضطرب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں آقا ہم پیاسے ہیں، پانی کے پیاسے نہیں، ہم تو آپ کی شربت دید کے پیاسے ہیں، ہم تو آپ کی زیارت کے پیاسے ہیں، ہم تو آپ کے دیدار کے پیاسے ہیں۔ فرمایا انا فی عطسم و سخاکاتم کہ یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت کامل ہے، آپ کی سخاوت اکمل ہے، آپ کی سخاوت مکمل ہے۔ آپ کی سخاوت کا تو عالم یہ کہ آپ کے دربار گوہر بار میں جو بھی سائل آیا، چاہے اس نے دنیا مانگا، مصطفیٰ نے دنیا عطا کیا، اگر کسی نے عقبہ مانگا تو مصطفیٰ نے عقبہ عطا کیا۔ وہ دیکھو دربار رسالت ہے، آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل حاضر ہوا، دامن رسالت سے مچل جاتا ہے، آقا غریب ہوں، مفلس ہوں، فاقے چل رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، آقا دعا فرما دیں اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آقائی کائنات نے فرمایا تیرے حق میں غربت بہتر ہے، لیکن وہ تو دامن رسالت سے مچل گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو صبر کا دامن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، آقا دعا فرما دیں۔ آقائی کائنات کے دستہائے ناز اٹھے اور آپ کی زبان اقدس سے جیسے ہی دعا کے الفاظ اٹھے، آقا کی زبانوں کی دعاؤں کا اثر یہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد آقائی کائنات نے دعا فرمائی اور اس سائل کے اس کے کاروبار میں اتنی برکتیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریوں میں، اس کے جانوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ چند مہینوں کے اندر مدینہ کی گلیاں بھر گئی، اب مدینہ کی گلیاں تنگ ہو گئی، مدینے سے باہر چلا گیا۔ یہ تو مصطفیٰ نے دنیا عطا فرمایا۔ وہ دیکھو آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پہ ہے، آقائی کائنات خود فرماتے ہیں سلما شئتا یا ربیہ، اے ربیہ جو چاہو مانگ لو۔ آقائی کائنات کے دامن سے لپٹ گئے ربیہ، ارشاد فرماتے ہیں اسألکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آقائی کائنات نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں کہاں سے دے سکتا ہوں، میں تو مجبور محض ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا ابا غیر ذالک، اے ربیہ جا میں نے جنت تو
تو دے دی ہے اور کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے۔ آقائی کائنات نے ربیہ کو جنت دے دی۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی دنیا مانگنے آیا تو مصطفیٰ نے دنیا عطا کیا، کسی نے عقبہ مانگا تو مصطفیٰ نے عقبہ عطا کیا۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی کامل کہ حضرت ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ ذہن بڑا کمزور ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یادداشت کمزور ہے۔ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ آقائی کائنات نے جب فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا۔ آقائی کائنات نے ایسے ہی خالی لب بھرا اور لب بھرنے کے بعد آپ کی چادر میں ڈال دیا، فرمایا ضمہ فی الی صدرک، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے خالی چادر کو لپیٹا، سینے سے لگا لیا، فرماتے ہیں فما نسیت بعدہ ابدا، خدا کی قسم مصطفیٰ کے عطا کے بعد کبھی میں بھولا نہیں۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر بظاہر ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، بظاہر نہیں ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں۔ جبھی تو کسی نے کہا تھا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ فرماتے ہیں انا فی عطسم و سخاکاتم، یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، آپ کی سخاوت کامل ہے۔ میرے آقا کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دربار میں جب بھی کوئی سائل آتا پوری زندگی میں مصطفیٰ نے کسی سائل کو لوٹایا نہیں، بلکہ جب بھی کوئی مانگنے آتا آقائی کائنات کے پاس اگر بظاہر موجود نہ ہوتا تو آپ فرماتے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، جا فلاں دکان سے لے لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، جب ضرورت پوری ہو جائے محمد کا نام لکھوا دینا، میں ادا کر دوں گا۔ مسلمانوں میرے نبی کی شان یہ تھی کہ پوری زندگی میں کسی سائل کو منع نہیں فرمایا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ خدا کی قسم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور اکرم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جن کی شان یہ فرمایا انا فی عطسم و سخاکاتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی زلفیں جو ہیں وہ حقیقت میں رحمت کے بادل ہیں، اور جب بادل چھاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں انا فی عطسم و سخاکاتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ فرماتے آقا یہ تو دریائے رحمت ہے، یہ تو ابر رحمت ہے، یہاں جھما جھم برسات ہوتی ہے، آقا دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ میں نے عالم تصور میں امام عشق و محبت سے پوچھا حضور آپ دریائے رحمت سے مانگتے ہیں تو آپ کو مانگنا تھا تو دریا مانگتے، نہریں مانگتے، جھما جھم برسات مانگتے، لیکن آپ نے مانگا تو صرف دو بوند۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تم نے سمجھا نہیں، یہ جو دو بوندیں ہیں وہ دنیا کے بوندوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا، ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے
و رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے اس محبوب کا دامن عطا فرمایا. لیکن اب تھوڑا سا پیغام سن لے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو دولہا دیکھ رہے ہیں نا، آج کی یہ تینوں دولہا، الحمدللہ یہ ماں باپ کو خوش نصیب ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا، کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جن کے سروں پہ تاج ہوگا، اور وہ تاج اتنا چمک رہا ہوگا، اتنا چمک رہا ہوگا کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی مات کھا جائے گی. آواز آئے گی، یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ آواز آپس میں لوگ مشورہ کریں گے. کوئی کہے گا یہ صدیقین کی جماعت ہے، کوئی کہے گا یہ صالحین کی جماعت ہے، کوئی کہے گا یہ اولیاء کی جماعت ہے. ہر لوگ، ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچتا ہوگا. اتنے میں ندا آئے گی، اے لوگوں یہ صدیقین کی جماعت نہیں، یہ صالحین کی جماعت نہیں، بلکہ یہ وہ حفاظ اور علماء کے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا. اور یارو، ہمیں صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا. ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی شان یہ ہے کہ ان کی ہر چیز لاجواب ہے. لیکن ایک پیغام لے کر کے جائیں، ہم نبی کے غلام ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو، نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو یار، مانتے ہیں، یقیناً مانتے ہیں. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، صرف جملوں سے کام نہیں چلے گا، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. ہمیں دل سے بھی ماننا ہوگا، عملی طور سے بھی ماننا ہوگا. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ماننے کا کما حقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا کما حقہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کو مانا جائے اس کی ہر بات مانی جائے. جی بے شک. جسے مانا جائے اس کے حکم پر عمل کیا جائے، جسے مانا جائے اسے ناراض نہ کیا جائے، جسے مانا جائے اس کو خوش رکھا جائے. اسلام کے شہزادوں، اب میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے مانا جائے اس کی ہر بات مانی جائے. مثال کے طور پر بیٹے نے باپ مان لیا تو اب بیٹے پر لازم ہے کہ باپ کی ہر جائز بات مانے. باپ جن باتوں سے منع کرے بیٹا رک جائے. باپ جس سے ناراض ہو بیٹا وہ کام نہ کرے. لیکن سوچ کے بتاؤ، ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، بیٹا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن وہ باپ کھیت سے آتا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا، کہنے لگا میرے لخت جگر نور نظر، میں پیاسا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی پلا دے. بیٹے نے کہا بڈھے جا نل سے پانی نکال کے پی لے. آپ سوچ کے بتاؤ کیا باپ کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ باپ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ ناراض ہو گیا. اس نے کہا نادان، تو نے میری بات کو ٹھکرا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تو مجھے باپ ہی نہیں مانتا، لہذا تو نکل جا میرے گھر سے. باپ نے بیٹے کو نکالا. بیٹا دنیا دار تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے گلڑیا سے نکالا ہے. بھوجپور گیا، وہاں زمین خریدی، مکان بنا لیا. اب بوڑھا باپ وہاں نہیں نکال سکتا کیونکہ وہاں کا مالک نہیں رہا. اسی طریقے سے آپ نے اپنا بیٹا مفتی نفیس القادری صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت آپ اس کو پڑھائیں. مفتی صاحب بڑی محبت سے پڑھاتے رہے، شفقت سے پڑھاتے رہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے استاد نے کہا بیٹا یہ کام کر کے لانا، تجھے یہ کرنا ہے، یہ یاد کرنا ہے، یہ لکھ کے لانا ہے. لڑکا اکڑ گیا، کہنے لگا میاں تم ہی کر لیو. ایمانداری سے بتاؤ استاد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بولو. استاد کو غصہ آیا. اس نے کہا نادان، تو نے میری بات ٹھکرا کے یہ ثابت کر دیا کہ تو مجھے استاد نہیں مانتا، لہذا نکل جا میرے مدرسے سے. لال قلم اٹھایا،
خارج کیا، بچہ یہاں سے نکلا مدینۃ العلوم سے، فاروقیہ بھوجپور پہنچ گیا، تعلیم القرآن پہنچ گیا، بشیریہ پہنچ گیا۔ اب وہاں جا کر کے مولانا نفیس القادری اس بچے کا خارجہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں کے مالک نہ رہے۔ آپ نے بیوی ہے، شوہر مان لیا، اب بیوی پر لازم ہے شوہر کی ہر جائز بات مانے، شوہر کے آرام کا خیال رکھے۔ لیکن شوہر باہر سے آیا، آفس سے آیا، کام سے آیا، دوپہر کا وقت ہے، پیاسا ہے، اپنی بیوی کو دیکھا، محبت کی نظر سے کہا اے رفیق حیات مجھے ایک گلاس پانی پلا دے۔ بیوی نے کہا جا نل سے پانی نکال کے پی لے۔ یقیناً شوہر کو غصہ آئے گا، اس نے طلاق دی۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، عدت گزار کر کے دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اب یہ شوہر طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ مالک نہیں رہا۔ اسلام کے شہزادوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ کے بتانا، ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے مانا جائے اس کی ہر بات مانی جائے۔ بیٹے پر لازم تھا کہ باپ کی ہر بات مانتا، شاگرد پہ لازم تھا کہ اپنے استاد کی ہر بات مانتا، بیوی پر لازم تھا کہ اپنے شوہر کی بات مانتی۔ لیکن جب باپ نے باپ کی نافرمانی کی، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک نافرمانی کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اب غور کر کے سوچو، چارپائی پہ جا کے لیٹ کر کے سوچنا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچنا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں، ہم خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں